جس کا نام سورہ آل عمران ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد کا اس میں ذکر فرمایا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 33 سے 54 تک آپ کی اور آپ کی آل کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت سے متعلق فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ آل عمران کو روز جمعہ تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جو حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کافی عرصے تک بے اولاد رہی، اور یہ بڑھاپے کو پہنچ گئی۔ ایک روز انہوں نے درخت پر ایک چڑیا کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ اگرچہ بڑھاپا آ گیا تھا لیکن پھر بھی ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گا، اس کے ذمے دنیا کا کوئی کام نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور جب وہ حاملہ ہو گئی، امید سے ہو گئی، تو انہوں نے منت مان لی کہ جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ اس منت کے بارے میں جب آپ نے اپنے شوہر کو بتایا، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ فرمانے لگے، اپنے خدشے کو ظاہر کرنے لگے، تم نے یہ کیا منت مانی؟ اگر لڑکا پیدا نہ ہوا، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی؟ کیونکہ وہاں تو لڑکوں کا کام ہے اور لڑکوں کو ہی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے خدشے کے مطابق لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ پریشان ہو گئی اور افسوس کرنے لگی کہ اب میری منت پوری نہیں ہو سکے گی، اور یہ افسوس لڑکی پیدا ہونے پر نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے لڑکی عطا فرمائی، آپ کو افسوس اس بات پر تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو منت مانی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے افسوس کا بدلہ اس شان کے ساتھ عطا فرمایا کہ آپ کو رب تعالیٰ کی جناب سے پیغام ملا کہ یہ لڑکی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ یہ میری وہ بندی ہے کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں گی، اور یہ لڑکی اس دور کی تمام عورتوں سے افضل ہے، اور یہ لڑکوں سے بھی فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہ حکم آ گیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے حوالے کر دیا۔ اب جب علماء کے حوالے کیا تو آپ کا جو خاندان تھا یہ بہت متقی، پرہیزگار اور اس دور کا مشہور خاندان تھا۔ چنانچہ جب آپ کو پیش کر دیا گیا تو علماء میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی میں پرورش کروں۔ چنانچہ وہیں پر علماء میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام بھی موجود تھے، اور وہ رشتے میں آپ کے خالو لگتے تھے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری زوجہ ہے، اور میں اس بچی کی پرورش کا زیادہ حقدار ہوں۔
لیکن اس بات پر بھی علماء نہ مانے اور فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن دازی کی جائے گی، اور قرآن دازی میں جس کا نام نکلے گا وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ قرآن دازی ہوئی، اور قرآن دازی میں بھی حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پرورش پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بیت المقدس میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوتی ہے، آپ کو جھولے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے آپ کو پھل عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جنتی پھلوں کو حضرت زکریا علیہ السلام نے مجادلہ فرمایا، حالانکہ آپ جھولے میں ہیں، ابھی بولنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان آپ کو عطا فرمائی تھی وہ شان اجاگر ہوئی۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے جھولے میں کلام کیا کہ یہ پھل تیرے پاس، اور وہ بھی بے موسم کے، ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، یہ تیرے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پر اپنے دل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو رب بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، تو میری عمر 120 سال کی ہو گئی ہے، میری زوجہ بھی بانجھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری صحت کو لوٹا دے، ہمیں تندرستی عطا فرما دے اور اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اور آگے کیا واقعہ ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کل عرض کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔